ڈیپ ایکسپرٹ ریویوز میں خوش آمدید۔ آج ہم تاریخ کا ایک ایسا معمہ حل کرنے کی کوشش کریں گے جس کے بارے میں ہم سب کو لگتا ہے کہ ہم جواب جانتے ہیں۔ سوال یہ ہے، اسلام کے ظہور سے پہلے عرب کون تھے؟ یہ نام، یہ شناخت جسے آج کروڑوں لوگ استعمال کرتے ہیں، آخر اس کی جڑیں کہاں ہیں؟ ہم میں سے اکثر کے ذہن میں ایک تصویر ہے، صحرا، قبیلے اور ایک دور جسے جاہلیت کہا جاتا ہے۔ لیکن کیا حقیقت واقعی یہی تھی؟ حقیقت اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ اور دلچسپ ہے، اور اس معمے کو حل کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ بہت اہم سراغ ہیں۔ یہ سراغ ویلنٹینا اے گراسو کی کتاب پری اسلامک عربیہ، سوسائٹیز، پالیٹکس، کلٹس اینڈ آئیڈینٹیٹیز ڈیورنگ لیٹ اینٹیکوٹی میں جمع کیے گئے ہیں۔ یہ کتاب صرف پرانی کہانیوں پر نہیں بلکہ پتھروں پر لکھے کتبوں، آثار قدیمہ اور اس دور کی سلطنتوں کے اپنے ریکارڈز کی بنیاد پر ایک بالکل نئی تصویر دکھاتی ہے۔ اچھا، ویسے گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی وضاحت کرنا چاہوں گی۔ یہ آڈیوز مصنوعی ذہانت سے تیار کی گئی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ کچھ الفاظ کا تلفظ یا مذکر و مؤنث میں کہیں غلطی ہو جائے۔ ہمارا مقصد صرف تعلیمی ہے تاکہ یہ علم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اور ہمارا آج کا مشن بھی یہی ہے کہ ان سراہوں کو جوڑ کر دیکھیں کہ اسلام سے پہلے کی عرب دنیا کی اصل تصویر کیا بنتی ہے۔ یہ سمجھنا کہ جن لوگوں کو آج ہم عرب کہتے ہیں، کیا وہ خود کو اس نام سے پکارتے بھی تھے یا نہیں؟ تو آئیے اس تاریخی تحقیق کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ اچھا، تو کسی بھی جگہ کے لوگوں کو سمجھنے سے پہلے اس جگہ کو سمجھنا ضروری ہے۔ پہلا سوال تو یہی ہے کہ عرب کا نقشہ کیسا تھا؟ مطلب اس کی سرحدیں کہاں سے شروع ہوتی تھی، کہاں ختم؟ یہ کوئی ایک ملک تو تھا نہیں۔ بالکل، اور مصنفہ اپنی بات یہیں سے شروع کرتی ہیں کہ یہ سب سے بڑا چیلنج ہے۔ عام طور پر دو پیمانے استعمال کیے جاتے ہیں، اور مطلب دونوں میں مسائل ہیں۔ پہلا پیمانہ ہے بارش۔ کہا جاتا ہے کہ جہاں سالانہ 200 ملی میٹر سے کم بارش ہو وہ عرب ہے، یعنی صحرائی علاقہ۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ تعریف بہت ہی سادہ ہے۔ یہ اس بات کو بالکل نظر انداز کر دیتی ہے کہ صحرا میں رہنے والے خانہ بدوش اور شہروں میں رہنے والے آباد لوگ الگ تھلگ نہیں تھے۔ ان کے آپس میں گہرے معاشی اور سماجی تعلقات تھے۔ یعنی خانہ بدوشوں کو اپنی ضرورت کی چیزوں کے لیے، جیسے اناج یا اوزاروں کے لیے، شہروں کی ضرورت تھی، اور شہروں والوں کو تجارت اور راستوں کی حفاظت کے لیے ان خانہ بدوشوں کی۔ تو انہیں ایک لکیر سے الگ کرنا تو حقیقت کے خلاف ہوگا۔ جی بالکل، اور دوسرا پیمانہ ہے زبان کا، جو اس سے بھی زیادہ پیچیدہ ہے۔ آج ہم عربی کو ایک متحد زبان سمجھتے ہیں، لیکن اس دور میں جزیرہ نما میں کئی زبانیں اور رسم الخط تھے۔ قدیم شمالی عربی، جنوبی عربی، نبطی عربی، یہ سب آپس میں کافی مختلف تھے۔ اچھا، دراصل قرآن پاک وہ پہلا بڑا اور جامع دستاویز ہے جو پارچمنٹ پر ایک معیاری عربی میں لکھا گیا ہے۔ اس سے پہلے زبان کی بنیاد پر کوئی واضح سرحد بنانا تقریباً ناممکن تھا۔ اچھا، اگر بارش اور زبان دونوں ہی قابل اعتماد پیمانے نہیں ہیں تو پھر تو نقشہ بنانا ہی ناممکن لگتا ہے۔ مصنفہ اس مسئلے سے کیسے نمٹتی ہیں؟ مصنفہ نے ایک بیچ کا راستہ نکالا ہے۔ وہ زبان اور اس دور کی سیاست دونوں کو ملا کر ایک نقشہ بناتی ہیں۔ شمال میں وہ سرحد شام کے علاقے زبد کو مانتی ہیں، کیونکہ وہاں سے قدیم عربی کا سب سے شمالی کتبہ ملا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک لسانی حد ہو گئی۔ جی، اور مشرق اور مغرب کی سرحدیں اس وقت کی دو سپر پاورز روم اور ایران کے زیر اثر جو عرب ریاستیں تھیں ان سے بنتی ہیں۔ مغرب میں روم کے اتحادی جافنید تھے اور مشرق میں ایران کے اتحادی ناصرد۔ اس طرح ایک ایسا خاکہ بنتا ہے جو اس دور کی سیاسی حقیقت کے زیادہ قریب ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس ایک کام چلاؤ نقشہ آ گیا ہے۔ اب آتے ہیں اصل اور زیادہ مشکل سوال پر۔ اس نقشے کے اندر رہنے والے لوگ کون تھے؟ کیا وہ سب خود کو عرب سمجھتے تھے؟ یہی اس تحقیق کا مرکزی نقطہ ہے۔ جب ہم تاریخی ریکارڈ دیکھتے ہیں تو عرب کا لفظ سب سے پہلے ہمیں 9 عاشوری سلطنت کی دستاویزات میں ملتا ہے، تقریباً 9ویں صدی قبل مسیح میں۔ وہ انہیں عربی یا ارباء کہتے تھے۔ عربی،
جی، یہ لوگ صحرا میں رہتے تھے، لیکن یہ لفظ صرف خانہ بدوشوں کے لیے نہیں تھا۔ اس میں قبائل بھی تھے اور چھوٹی موٹی بادشاہتیں بھی، جیسے ایک جگہ عریبی کی ملکہ شمسی کا ذکر ملتا ہے۔ تو عربی ایک طرح سے جغرافیائی اصطلاح تھی، جیسے کوئی کہے شمال کے لوگ۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ان سب کی ثقافت یا نسل ایک ہی تھی؟ آپ نے بالکل صحیح سمجھا ہے، یہ بس اس سمت میں رہنے والے لوگوں کے لیے ایک نام تھا۔ پھر جب ہم عہد نامہ قدیم یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ دیکھتے ہیں تو وہاں بھی عرب کا ذکر شمالی عرب کے کچھ علاقوں کے ساتھ آتا ہے، لیکن کوئی متحدہ قومی شناخت کا تصور وہاں بھی نہیں ہے۔ اصل دلچسپ بات تب شروع ہوتی ہے جب ہم یونانیوں اور رومیوں کی تحریروں کو دیکھتے ہیں۔ انہوں نے عرب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ ایک خوشحال عرب یعنی عریبیا فیلکس جو آج کا یمن ہے، دوسرا پتھریلا عرب عریبیا پیٹریا جو اردن کا علاقہ تھا، اور تیسرا صحرائی عرب عریبیا ڈسرٹا۔ اور مجھے یاد ہے کہ وہ ان لوگوں کے لیے الگ الگ نام بھی استعمال کرتے تھے۔ عرب کے علاوہ نبتی یا بعد میں ساراسین جیسے نام بھی ملتے ہیں۔ تو رومیوں نے انہیں عرب کیوں نہیں کہا؟ یہ ساراسین لفظ کہاں سے آیا؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ یہ سارے نام، چاہے وہ نبتی ہوں یا ساراسین، یہ باہر والوں کے دیے ہوئے لیبل تھے جو سلطنتیں اپنے پڑوسیوں کو پہچاننے کے لیے استعمال کرتی تھیں۔ ساراسین کی اصطلاح خاص طور پر رومیوں نے ان عرب قبائل کے لیے استعمال کی جو ان کی سرحدوں پر رہتے تھے اور اکثر حملے کرتے تھے۔ یہ شاید کسی ایک بڑے قبیلے کے نام سے نکلا ہو جسے انہوں نے سب پر لاگو کر دیا۔ اچھا۔ اہم بات یہ ہے کہ اس سے ہمیں یہ بالکل نہیں پتہ چلتا کہ وہ لوگ خود کو کیا کہتے تھے۔ تو اب تک ہم نے جو بھی سنا وہ دوسروں کی آواز ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی خاندان کے بارے میں جاننے کے لیے ہم ان کے پڑوسیوں سے بات کر رہے ہوں۔ ہمیں ان کی اپنی آواز سننے کی ضرورت ہے۔ وہ سراغ کہاں ملیں گے؟ اس کے لیے ہمیں پتھروں کا رخ کرنا پڑے گا۔ اس دور کے کتبے ہی ان لوگوں کی اپنی چھوڑی ہوئی آواز ہے۔ ان میں سب سے مشہور اور شاید سب سے اہم ثبوت نمارا کا کتبہ ہے جو 328 عیسوی کا ہے۔ یہ امرول القیس نامی ایک بادشاہ کی قبر پر لگا ہے اور اس پر لکھا ہے کہ وہ تمام عربوں کا بادشاہ یعنی ملک العرب تھا۔ ایک منٹ، تمام عربوں کا بادشاہ؟ یہ تو ایک دھماکہ خیز بات ہے۔ یہ تو مصنفہ کے اس دعوے کے بالکل خلاف جاتی ہے کہ کوئی متحدہ عرب شناختی ہی نہیں۔ یہ تو بہت واضح ثبوت لگتا ہے کہ وہ خود کو ایک قوم سمجھتے تھے۔ اس میں کیا کوئی پیچیدگی ہے؟ یہی تو اس معمے کا سب سے دلچسپ حصہ ہے اور اسی لیے یہ کتبہ اتنا متنازع ہے۔ مصنفہ کا کہنا ہے کہ یہ ایک حقیقت سے زیادہ ایک سیاسی دعویٰ یا شاید ایک خواہش ہو سکتی ہے، ایک بیان جو اپنی طاقت کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کے لیے تھا۔ اور اس کی ایک اور تہ بھی ہے جو اس دور کی سیاست کو بے نقاب کرتی ہے۔ امر القیس بظاہر ایران کا اتحادی تھا، لیکن اسی کتبے کے مطابق رومیوں نے اسے ایک سردار یا فائلارک کا عہدہ بھی دے رکھا تھا۔ فائلارک یعنی رومیوں کی نظر میں ایک قسم کا مقامی قبائلی لیڈر یا گورنر جسے وہ تسلیم کرتے تھے۔ تو وہ ایک ہی وقت میں ایران اور روم دونوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ یہ تو آج کی جیو پولیٹکس جیسی صورتحال لگ رہی ہے۔ بالکل، یہ اپنی سرحدوں پر اتحادی بنانے کا رومی طریقہ تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس دور میں وفاداریاں کتنی سیال تھیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ تمام عربوں کا بادشاہ کا لقب بھی اسی سیاسی کھیل کا حصہ ہو تاکہ وہ دونوں بڑی طاقتوں سے زیادہ فائدہ اٹھا سکے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ ٹھوس ثبوت ہمیں جنوب سے یعنی یمن کی ہمایری سلطنت کے کتبوں سے ملتے ہیں۔ اچھا، وہاں کیا فرق نظر آتا ہے؟ وہاں ہمیں 2 الگ الگ اصطلاحات ملتی ہیں اور ان کا فرق بہت واضح ہے۔ ایک ہے اعراب اور دوسرا ہے عرب یا اربان۔ ہمیری بادشاہ اپنے شاہی القابات میں فخر سے لکھواتے تھے کہ وہ بادشاہ ہیں اور اپنے اعراب کے۔ یہ اعراب وہ خانہ بدوش گروہ تھے جو ہمیری سلطنت کے اتحادی اور فوجی مددگار تھے، وہ ان کے ماتحت تھے۔ اور عرب کی اصطلاح؟ وہ اصطلاح ان گروہوں کے لیے استعمال ہوتی تھی جو آزاد تھے، سلطنت کے کنٹرول سے باہر تھے اور جنہیں اکثر دشمن یا باغی سمجھا جاتا تھا۔ ایک کتبے میں تو عرب کا موازنہ حجر
یعنی شہر کے باشندوں سے کیا گیا ہے، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ عرب کا مطلب خانہ بدوش یا غیر مہذب سمجھا جاتا تھا۔ یہ تو ذہن گھما دینے والی بات ہے۔ یعنی جنوبی عرب کی طاقتور شہری اور ترقی یافتہ سلطنت خود کو عرب نہیں سمجھتی تھیں۔ وہ یہ لفظ دوسروں کے لیے استعمال کرتے تھے، جن میں کچھ ان کے دوست یعنی اعراب تھے اور کچھ دشمن یعنی عرب، لیکن وہ خود اس شناخت کا حصہ نہیں تھے۔ آپ نے بالکل درست نتیجہ نکالا۔ ہمریوں کے لیے ان کی شناخت ہمری یا سبائی تھی۔ عرب تو وہ دوسرے لوگ تھے جو شمال میں رہتے تھے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جزیرہ نما کے اندر بھی عرب کی کوئی ایک متفقہ تعریف موجود نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، آئیے ان تمام سراغوں کو ایک ساتھ جوڑتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ عرب کا جغرافیائی نقشہ واضح نہیں ہے۔ باہر کی سلطنتیں انہیں مختلف ناموں سے پکارتی تھیں، اور جزیرہ نما کے اندر بھی سب سے طاقتور سلطنت خود کو عرب نہیں کہتی تھی۔ تو پھر گراسو کا حتمی نتیجہ کیا ہے؟ یہ عرب شناخت آخر آئی کہاں سے؟ مصنفہ کا مرکزی اور سب سے بڑا دعویٰ یہ ہے کہ ایک متحدہ عرب قومیت اسلام سے پہلے موجود نہیں تھی۔ عرب ایک لچکدار لیبل تھا جسے کبھی جغرافیہ کے لیے، کبھی سیاست کے لیے اور کبھی طرز زندگی یعنی خانہ بدوشی کے لیے استعمال کیا گیا، لیکن یہ کسی گہری مشترکہ ثقافتی شناخت کا نام نہیں تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ عرب شناخت ایک سماجی تشکیل کے طور پر اسلام کے ظہور کے بعد ابھری۔ تو یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے بہت سی یورپی قوموں کی جدید شناخت پچھلی چند صدیوں میں زبان اور مشترکہ تاریخ کی بنیاد پر بنی۔ اس سے پہلے وہ صرف سیکسن، فرینک یا گاتھ تھے۔ تو کیا اسلام اور عربی زبان نے وہی کام کیا جو شاید پرنٹنگ پریس اور قومی تحریکوں نے یورپ میں کیا؟ یہ ایک بہترین مثال ہے۔ مصنفہ کے مطابق قرآن اور معیاری عربی زبان وہ ثقافتی اوزار تھے جنہوں نے ان بکھرے ہوئے قبائل کو ایک مشترکہ شناخت کی بنیاد فراہم کی۔ جب ایک مقدس کتاب، ایک زبان اور ایک مشترکہ مقصد یعنی فتوحات ملا تو اس نے عرب ہونے کے احساس کو جنم دیا اور اسے بے پناہ تقویت بخشی۔ اور جیسے جیسے یہ سلطنت جزیرہ نما سے باہر پھیلی، اس شناخت کو مزید پختہ ہونے کا موقع ملا ہوگا۔ جب ان کا سامنا ایرانیوں، رومیوں اور مصریوں سے ہوا تو ان کا عرب ہونے کا احساس اور گہرا ہو گیا ہوگا۔ بالکل، لیکن اس میں ایک اور دلچسپ موڑ بھی ہے۔ مصنفہ کہتی ہیں کہ شروع میں شاید مسلمان کی شناخت عرب کی شناخت سے زیادہ اہم تھی، لیکن جب سلطنت میں بڑی تعداد میں غیر عرب لوگ مسلمان ہونے لگے تب عرب اور مسلمان کی شناختیں الگ ہونا شروع ہوئیں۔ ایک شخص اب عرب ہوئے بغیر بھی مسلمان ہو سکتا تھا، اور یہیں سے اس شناخت کے ارتقاء کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ تو آج کی گفتگو کا جو سب سے بڑا اور حیران کن نقطہ میرے لیے وہ یہ کہ عرب شناخت اسلام کی وجہ سے پیدا ہوئی، نہ کہ اسلام عرب شناخت کی وجہ سے ابھرا۔ جو کہانی ہم اپنے ذہن میں رکھتے ہیں، حقیقت شاید اس کے بالکل برعکس ہے۔ یہ دور جسے جاہلیت کہا جاتا ہے، وہ کوئی خالی سلیٹ نہیں تھا، بلکہ بدلتی ہوئی وفاداریوں، طاقتور بادشاہتوں اور ابھرتی ہوئی شناختوں کی ایک انتہائی متحرک دنیا تھی۔ اور آخر میں سامعین کے لیے ایک سوچنے کی بات چھوڑ جاتی ہوں۔ مصنفہ کا استدلال ہے کہ اگر ہم قرآن کی آفاقی اپیل کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں پہلے اس بکھری ہوئی، کثیر و ثقافتی اور مذہبی طور پر متنوع عرب دنیا کو سمجھنا ہوگا جہاں سے یہ ابھرا۔ قرآن کسی خلا میں نازل نہیں ہوا، بلکہ یہ قدیم دور کے اس وسیع تر سماجی، سیاسی اور مذہبی منظرنامے کی پیداوار تھا جس نے اسے وہ شکل دی جسے آج ہم جانتے ہیں۔ اس کتاب میں اور بھی بہت کچھ ہے۔ اگلے حصے میں ہم اس کے اگلے باب کا جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ اسلام کے ظہور سے عین پہلے 4 اور 5ویں صدی میں شمالی عرب کی سیاسی اور مذہبی صورتحال کیسی تھی۔ ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ خوش آمدید۔ پچھلی بار ہم نے عرب کی تاریخ میں 3 صدی سے پہلے کے دور پر ایک نظر ڈالی تھی۔ آج ہم وہیں سے بات آگے بڑھائیں گے اور 3 صدی کے آخر سے لے کر 5ویں صدی تک کے زمانے کا جائزہ لیں گے۔ اور آج کی گفتگو کا اصل محور یہ ہے کہ کیسے اس وقت کی 2 سپر پاورز روم اور ساسانی ایران کے ٹکراؤ نے نہ صرف شمالی عرب کا سیاسی نقشہ بدل دیا بلکہ وہاں کے لوگوں کے عقیدے اور مذہب کو بھی ایک نئی شکل دی۔
یہ ایک ایسا دور تھا جب عرب قبائل صرف آپ کہہ لیں تماشائی نہیں رہے، بلکہ تاریخ کے اس عظیم کھیل میں اہم کھلاڑی بن کر ابھرے۔ بالکل، آج ہم جن ذرائع کا جائزہ لے رہے ہیں وہ ہمیں آثار قدیمہ اور پرانی تحریروں کی روشنی میں بتاتے ہیں کہ یہ تبدیلی کیسے آئی۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ عرب قبائل جو پہلے حاشیے پر تھے وہ کیسے طاقت کے اس کھیل میں مرکزی کردار بن گئے، اور کیسے ایک نیا مذہب یعنی عیسائیت سفارتگاری اور طاقت کا ایک اہم ہتھیار بن گیا۔ تو آئیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ 224 عیسوی کے آس پاس ایران میں ایک نیا خاندان ساسانی اقتدار میں آتا ہے، اور ان کے آتے ہی روم کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج کھڑا ہو جاتا ہے۔ جی، یہ کوئی چھوٹی موٹی سرحدی جھڑپیں ہی تھیں، ہے نا؟ مطلب یہ طاقت کے توازن میں ایک بہت بڑی تبدیلی تھی۔ بہت بڑی، اور اس کا اثر بہت گہرا پڑا۔ دیکھیں، پہلے دونوں سلطنتوں کے درمیان پلمائرا اور ہترا جیسی چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں۔ اچھا، جو ایک بفر زون کا کام کرتی تھیں۔ بالکل، جب ساسانیوں نے ان ریاستوں کو ختم کر دیا تو اچانک ایک خلا پیدا ہو گیا۔ اب روم اور ایران کی سرحدیں براہ راست ان عرب قبائل سے جا ملیں جو ان علاقوں میں رہتے تھے، تو دونوں بڑی طاقتوں کو اب ان سے براہ راست نمٹنا تھا۔ تو رومیوں نے اس صورتحال سے کیسے نمٹا؟ ہمارے ماخذ میں ایک بڑی دلچسپ مثال دی گئی ہے جو قدیم چین سے لی گئی ہے۔ وحشیوں کو دوسرے وحشیوں کے ذریعے قابو کرو۔ یہ تو بڑی تلخ حکمت عملی لگتی ہے، کیا واقعی ایسا ہی تھا؟ بالکل یہی کیا۔ انہوں نے مقامی عرب اتحادیوں کو استعمال کرنا شروع کیا، جیسے تنوخ قبیلہ۔ انہیں پیسے، ہتھیار اور خطابات دیے گئے تاکہ وہ رومی سرحدوں کی حفاظت کریں۔ لیکن یہ اتحاد بہت نازک تھے، ایسا ہی ہے؟ بہت نازک۔ یہ کوئی آج کی طرح کی پکی سرحدیں نہیں تھیں جن پر لکیر کھینچ دی جائے۔ یہ تو اثر و رسوخ کے علاقے تھے جو بدلتے رہتے تھے۔ اچھا، تو مطلب یہ ہوا کہ وفاداریاں بھی بدلتی ہوں گی؟ بہت زیادہ۔ ماخذ میں امرؤ القیس جیسے رہنما کا ذکر ہے جو کبھی روم کے ساتھ ہوتا تھا تو کبھی ایران کے ساتھ۔ تو یہ صرف دفاع کی جنگ نہیں تھی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اصل لڑائی تو ان تجارتی راستوں پر کنٹرول کی تھی جہاں سے قیمتی سامان والے قافلے گزرتے تھے۔ یہ ایک بہت بڑا اقتصادی کھیل تھا۔ اسی لیے دونوں سلطنتوں نے بڑے پیمانے پر قلعہ بندی کی۔ روم نے اسٹریٹا ڈایوکلیشیانا کے نام سے قلعوں اور سڑکوں کا ایک طویل سلسلہ بنایا، اور ایران نے بھی ایک بہت بڑی دیوار تعمیر کی جسے بعد میں اربوں کی دیوار کہا جانے لگا۔ صحیح۔ یہ سب کچھ ان بے چین سرحدوں کو قابو میں رکھنے کی کوشش تھی۔ ٹھیک ہے، تو ایک طرف سیاسی اور فوجی محاذ پر یہ سب کچھ چل رہا تھا، لیکن پھر کہانی میں ایک بہت بڑا موڑ آتا ہے جو مذہب سے جڑا ہے۔ 4 صدی کے شروع میں رومی شہنشاہ قسطنطین نے عیسائیت قبول کر لی۔ مجھے تو ہمیشہ یہی لگتا تھا کہ اس نے ایک دن آسمان پر صلیب دیکھی اور بس فوراً عیسائی ہو گیا، لیکن ہمارے ذرائع کچھ اور ہی کہانی بتا رہے ہیں نا۔ یہ سورج دیوتا والی بات کیا ہے؟ یہ بہت ہی دلچسپ نکتہ ہے۔ قسطنطین کی تبدیلی کوئی ایک دن کا واقعہ نہیں تھی۔ عیسائیت قبول کرنے سے پہلے وہ سول انویٹس یعنی ناقابل تسخیر سورج کا پجاری تھا۔ اچھا جی، اس دور کے سکوں اور یادگاروں پر آپ کو سورج کی تصویریں اور علامتیں واضح طور پر نظر آئیں گی۔ یہ ایک طرح کی شمسی توحید تھی، یعنی ایک بڑے دیوتا کے طور پر سورج کی عبادت۔ یہ تصور شرک اور عیسائیت کے درمیان ایک پل جیسا تھا۔ یہ تو کمال کی بات ہے۔ یعنی قسطنطین کا مذہب بدلنا کوئی اچانک سوئچ آن یا آف کرنے جیسا نہیں تھا، بلکہ یہ ایک بتدریج عمل تھا جو پہلے سے موجود رجحانات سے جڑا ہوا تھا۔ بالکل، اور اسی لیے سلطنت میں یہ تبدیلی شاید اتنی مشکل نہیں رہی ہوگی۔ اور عرب قبائل کے لیے بھی یہ اتنا اجنبی نہیں ہوگا؟ یقیناً، وہ پہلے ہی ایک بڑے واحد خدا کے تصور سے کسی نہ کسی شکل میں واقف ہو رہے تھے۔ مثال کے طور پر پلمائرا جیسے شہروں میں ہمیں ایسے خطبے ملتے ہیں جن پر لکھا ہے اس ہستی کے لیے جس کا نام ہمیشہ مبارک ہے۔ یعنی وہ کسی ایک دیوتا کا نام نہیں لیتے؟ نہیں، بلکہ ایک بڑھتر ہستی کا ذکر کرتے ہیں۔ تو جب عیسائیت آئی تو اس کے لیے ایک طرح سے ذہن پہلے سے تیار ہو رہا تھا۔ قسطنطین کے اس فیصلے نے سیاست کو کیسے متاثر کیا؟ اس نے ایک عیسائی دولت مشترکہ یا کرسچن کامن ویلتھ کا نظریہ پیدا کیا۔ اب روم صرف ایک سلطنت نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا ثقافتی اور سیاسی اتحاد تھا جس کی بنیاد مشترکہ عقیدے پر تھی۔ اس اتحاد میں روم، آرمینیا، آئیبیریا اور یہاں تک کہ عرب اور افریقہ کے اقصومی بھی شامل تھے۔ تو اچانک رومی شہنشاہ کے ساتھ ایک ہی مذہب کا ہونا ایک بہت بڑا سیاسی فائدہ بن گیا، وفاداری کا سب سے بڑا ثبوت۔ بالکل۔
تو روم کے پاس اب ایک نیا سفارتی ہتھیار تھا، مذہب۔ لیکن ہتھیار تبھی کارآمد ہوتا ہے جب اسے استعمال کیا جائے۔ تو یہ نیا عقیدہ عرب کی سرزمین پر پھیلا کیسے؟ کیا یہ صرف بادشاہوں اور سرداروں کا کھیل تھا یا عام لوگوں نے بھی اسے اپنایا؟ شواہد بتاتے ہیں کہ چوتھی صدی میں اس کی رفتار سست تھی، لیکن 5ویں صدی میں جیسے ایک دھماکہ ہوا، اور اس کے ہمارے پاس ٹھوس ثبوت ہیں۔ اچھا، جیسے کہ؟ آثار قدیمہ کی کھدائیوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں گرجا گھروں کی تعمیر میں بہت تیزی آئی۔ خاص طور پر اردن میں الجمال نامی جگہ پر 15 گرجا گھروں کے کھنڈرات ملے ہیں۔ 15 گرجا گھر ایک ہی جگہ پر؟ یہ تو بہت زیادہ ہیں۔ جی، اور اس کے مقابلے میں اگر آپ خلیج فارس کے علاقے دیکھیں جو ایران کے اتحادی تھے، تو وہاں اس دور کے عیسائی آثار نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ عیسائیت کا پھیلاؤ براہ راست رومی اثر و رسوخ سے جڑا ہوا تھا۔ بالکل، جہاں روم کا اثر تھا وہاں گرجا گھر تھے۔ اچھا، تو سرداروں کے لیے یہ ایک سیاسی چال تھی، یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ ملکہ معاویہ کی کہانی تو کسی فلم کی طرح لگتی ہے۔ ایک عرب ملکہ رومیوں کو شکست دیتی ہے، اور پھر جب وہ امن کے لیے آتے ہیں تو وہ پیسے یا زمین نہیں مانگتی، بلکہ ایک مخصوص راہب کا مطالبہ کرتی ہیں۔ جی، یہ ایک بہترین مثال ہے کہ مذہب کو سیاسی طاقت کے لیے کیسے استعمال کیا گیا۔ معاویہ نے رومیوں کو دکھا دیا کہ وہ اپنی شرائط پر امن قائم کرے گی۔ اس نے مطالبہ کیا کہ موسیٰ نامی ایک صحرائی راہب کو اس کے قبیلے کا بشپ مقرر کیا جائے۔ اس طرح اس نے نہ صرف رومیوں سے اپنی بات منوائی، بلکہ اپنے قبیلے کو رومی نظام میں ایک باقاعدہ اور باعزت مقام بھی دلا دیا۔ لیکن کیا ہم اس بات کا خطرہ مول نہیں لے رہے کہ ہم ہر چیز کو صرف سیاسی فائدے کے نقطہ نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا اس میں حقیقی روحانیت یا عقیدے کا کوئی عنصر شامل نہیں ہو سکتا؟ آپ کا سوال بہت اہم ہے۔ یقیناً روحانی پہلو بھی موجود تھا، لیکن سرداروں کے لیے سیاسی فائدہ سب سے نمایاں تھا۔ ایک اور سردار اسپیڈس کی مثال دیکھیں۔ وہ پہلے ایران کا اتحادی تھا، پھر وہ بھاگ کر رومی علاقے میں آ گیا، عیسائیت قبول کی، اپنا نام بدل کر پیٹر رکھا اور بشپ بن گیا۔ یعنی اس نے مذہب کو ایک سیڑھی کے طور پر استعمال کیا۔ ایک طرح سے جی، اپنے خاندان کا رتبہ بلند کرنے اور روم جیسی سپر پاور کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، اشرافیہ کی بات تو سمجھ آ گئی، لیکن کوئی بھی تحریک صرف ایلیٹا کے بل پر کامیاب نہیں ہوتی۔ عام لوگوں کو اس میں کیا نظر آیا؟ عام لوگوں کے لیے اس کی کشش کی وجوہات بالکل مختلف تھیں۔ ماخذ میں گھومنے پھرنے والے راہبوں یعنی منکس کا بہت اہم کردار بتایا گیا ہے۔ اچھا، انہیں مقدس ہستیاں سمجھا جاتا تھا جن کے پاس بیماروں کو شفا دینے اور بدروحوں کو بھگانے کی طاقت ہوتی تھی۔ سیرا کی سخت اور غیر یقینی زندگی میں یہ تو ایک بہت بڑی کشش ہوگی۔ بہت بڑی۔ لوگ ان میں ایک مافوق الفطرت طاقت دیکھتے تھے جو ان کی مدد کر سکتی تھی۔ یہ صرف عقیدے کی بات نہیں تھی، بلکہ روزمرہ کی زندگی میں عملی مدد کی امید بھی تھی۔ اور خانقاہوں کا کیا کردار تھا؟ خانقاہیں یعنی مونسٹریز صرف عبادت کی جگہیں نہیں تھیں، وہ اہم سماجی اور اقتصادی مراکز بن گئیں۔ وہ مسافروں کو پناہ دیتی، غریبوں کی مدد کرتی اور مقامی آبادی کو تحفظ فراہم کرتی تھیں۔ ایک غیر مستحکم دنیا میں استحکام کے جزیرے کی طرح۔ بالکل یہی۔ ماخوذ میں ایک اور پہلو کا بھی ذکر ہے، چرچ کاؤنسلز، یعنی وہ بڑی مذہبی میٹنگز۔ ان کا عرب میں کیا اثر ہوا؟ یہ ایک اور دلچسپ پرت ہے۔ جب بصرہ اور فلادیلفیا جیسے علاقوں کے عرب بشپس نے نیکیا اور خلقیدون جیسی بڑی کاؤنسلوں میں شرکت کرنا شروع کی، تو وہ سلطنت کے مرکز میں ہونے والی بڑی مذہبی بحثوں کو اپنے ساتھ واپس لائے۔ اور یہ بحثیں کس بارے میں تھیں؟ یہ بنیادی طور پر حضرت عیسیٰ کی فطرت پر ایک گہری مذہبی بحث تھی کہ وہ انسانی تھے، خدائی یا دونوں کا امتزاج۔ اچھا، اس بحث سے دو بڑے گروہ پیدا ہوئے، خلقیدونی جو رومی سلطنت کے سرکاری عقیدے کی نمائندگی کرتے تھے، اور میاں فزائٹ جو اس سے اختلاف رکھتے تھے۔ لیکن یہ بحث جلد ہی مذہبی حدوں سے نکل کر سیاسی وفاداری کا رنگ اختیار کر گئی۔ خلقیدونی ہونا مطلب روم کا وفادار ہونا تھا، جبکہ میاں فزائٹ عقیدہ رکھنا ایک طرح کی علاقائی خود مختاری کی علامت بن گئی۔ تو اس مقابلے بازی کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ شاید اسی وجہ سے گرجا گھروں کی تعمیر میں مزید تیزی آئی۔ ہر گروہ اپنے اثر و رسوخ کو بڑھانے اور اپنی شناخت قائم کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ گرجا گھر بنا رہا تھا۔ یہ صرف مذہبی جوش نہیں تھا، بلکہ ایک طرح کی سماجی اور سیاسی مسابقت بھی تھی۔
تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو اس کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ 3 صدی کے آخر سے 5ویں صدی تک کا یہ دور شمالی عرب کے لیے ایک فیصلہ کن موڑ تھا۔ بالکل، اس دور نے شمالی عرب کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ روم اور ایران کی دشمنی نے عرب قبائل کو جو پہلے نظر انداز کیے جاتے تھے ایک غیر معمولی اہمیت دے دی، اور عیسائیت اس نئے کھیل میں ایک بہت طاقتور آلہ بن گئی۔ یہ سفارت کاری کی زبان تھی، وفاداری کی علامت تھی، اور طاقت اور رتبہ حاصل کرنے کا ایک ذریعہ تھا۔ اور اس کا مستقبل پر کیا اثر پڑا؟ اس دور نے 6 صدی کی بڑی اور طاقتور عرب ریاستوں جیسے غساسینہ اور لخمی کے لیے بنیاد رکھی، جن کے بارے میں ہم شاید بعد میں بات کریں گے۔ اور مذہبی طور پر منظرنامہ مکمل طور پر بدل گیا۔ جو علاقہ پہلے بہت سے دیوتاؤں کی پوجا کرتا تھا، وہ اب زیادہ تر عیسائی اور کچھ یہودی توحید پرست بن چکا تھا۔ اور ایک بہت بڑی ثقافتی تبدیلی یہ آئی کہ پرانی شمالی عربی تحریریں آہستہ آہستہ ختم ہو گئیں اور اس عربی زبان کا عروج شروع ہوا جسے آج ہم جانتے ہیں۔ یہ صورتحال ہماری اگلی گفتگو کے لیے بہترین سٹیج تیار کرتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ شمالی عرب کس طرح ایک اہم کھلاڑی بنا اور عیسائیت کیسے پھیلی۔ اگلے باب میں ہم اپنا رخ جنوب کی طرف موڑیں گے اور دیکھیں گے کہ اسی دور میں جنوبی عرب میں کیا ہو رہا تھا۔ وہ ایک بالکل مختلف کہانی ہے جس کی اپنی الگ سیاسی اور مذہبی حرکیات ہیں۔ اور آخر میں ایک سوال جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ ماخوذ ہمیں بتاتا ہے کہ جہاں عیسائیت روم کے اتحادیوں کے لیے ایک متحد کرنے والا ہتھیار بنی، وہیں ایران کا سرکاری مذہب زرتشتی زیادہ تر لسنی یا قومی رہا۔ اسے سفارتی طور پر استعمال نہیں کیا گیا۔ ذرا سوچئے، تاریخ کتنی مختلف ہو سکتی تھی اگر ساسانی سلطنت نے بھی اپنے عرب اتحادیوں کے ساتھ روم جیسی کوئی عالمگیر مذہبی پالیسی اپنائی ہوتی۔ پچھلی بار جب ہم قدیم دور کے اواخر پر بات کر رہے تھے تو ایک سوال پر آ کر رکے تھے کہ بڑی سلطنتوں کے بیچ چھوٹی ریاستیں اپنی بقا کی جنگ کیسے لڑتی ہیں۔ جی، آج کی ہماری گفتگو کا مرکز ایک ایسی ہی سلطنت ہے جس نے آپ کہہ لیں بقا کے لیے مذہب کو ایک ڈھال بنایا۔ بالکل۔ ہم بات کر رہے ہیں جنوبی عرب کی مملکت ہمیر کی۔ ہمارے پاس اس موضوع پر کتبے ہیں، تاریخی تحریریں ہیں اور آثار قدیمہ سے ملنے والی بہت ہی دلچسپ چیزیں ہیں۔ جی بالکل، آج ہم ہمیر کی کہانی کے ایک بہت اہم موڑ کا جائزہ لیں گے۔ یہ 4 صدی عیسوی کا زمانہ ہے جب سلطنت نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا۔ اور وہ فیصلہ کیا تھا؟ اپنے پرانے کثیر دیوتاؤں والے مذہب کو چھوڑ کر ایک خدا پر ایمان لانے کا۔ تو آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ تبدیلی کیوں ہوئی، اس کے پیچھے کیا سیاسی محرکات تھے اور اس میں مقامی یہودی برادری کا کیا کردار تھا۔ یعنی یہ صرف ایک مذہبی کہانی نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ اس پورے دور کے سیاسی اور مذہبی رجحانات کی عکاسی کرتی ہے۔ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ تقریباً 275 عیسوی سے پہلے جنوبی عرب کئی چھوٹی چھوٹی خود مختار سلطنتوں کا ایک مجموعہ تھا۔ اچھا۔ آپ سمجھ لیں کہ ہر وادی کی اپنی حکومت تھی۔ ان میں حضرموت اور سبا سب سے زیادہ طاقتور اور مشہور تھیں، اور ان میں صرف سیاسی لڑائیاں ہی نہیں تھیں۔ ان کی ثقافت، ان کا رہن سہن، سب کچھ ایک دوسرے سے بہت الگ تھا۔ یعنی یہ صرف سرحدوں کی تقسیم نہیں تھی بلکہ لوگوں کی شناخت بھی آپس میں بٹی ہوئی تھی۔ جی ہاں، اور یہ تقسیم زبان اور مذہب میں سب سے زیادہ واضح تھی۔ آپ سوچیں، اس چھوٹے سے علاقے میں 4 مختلف زبانیں بولی جاتی تھیں۔ 4 زبانیں؟ جی، اور ہر سلطنت کے اپنے دیوتا تھے۔ جیسے حضرموت کے لوگ چاند دیوتا سین کو سب سے بڑا مانتے تھے، قطبان والے کو پوجتے تھے، اور سبا کی شان و شوکت ان کے دیوتا المقا سے جڑی تھی۔ مطلب ہر ایک کی اپنی الگ دنیا تھی۔ پھر ہمیر نے آ کر اس بکھرے ہوئے منظرنامے کو بدل دیا۔ جب انہوں نے سب کو ایک جھنڈے تلے جمع کر لیا تو اتنے مختلف لوگوں کو ایک قوم بنانے کا چیلنج تو بہت بڑا ہوگا۔ بہت بڑا چیلنج تھا۔ ہمیر نے پہلے تو سبا کی زبان کو سرکاری حیثیت دی، کیونکہ وہ ایک قدیم اور معتبر زبان سمجھی جاتی تھی۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اصل، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ انقلابی قدم، وہ تقریباً 380 عیسوی میں اٹھایا گیا، جب بادشاہ ملکی کرب یوہامن اور اس کے بیٹوں نے ایک بہت بڑا اعلان کیا۔ اور وہ کیا تھا؟ انہوں نے توحید پرستی
یعنی ایک خدا پر ایمان لانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ صرف ایک مذہبی فیصلہ نہیں تھا، یہ ایک قوم کو جوڑنے کی سب سے بڑی کوشش تھی۔ یہاں آ کر کہانی میں ایک بہت دلچسپ موڑ آتا ہے۔ ہمارے پاس ایک عیسائی مورخ ہیں فلوسٹورجیس، جو تھیوفیلس دی انڈین نامی ایک مبلغ کے بارے میں بتاتے ہیں۔ جی ان کے مطابق تو ہمیر میں عیسائیت کا بول بالا ہو گیا تھا۔ جی تھیوفلسٹورجیس ایک بہت رنگین تصویر پیش کرتا ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ تھیوفلس نے نہ صرف بادشاہ کو عیسائی بنا لیا، بلکہ وہاں 3 بڑے گرجا گھر بھی تعمیر کروائے۔ اچھا، وہ یہ بھی لکھتا ہے کہ اس علاقے میں ایک بہت بڑی یہودی آبادی بھی تھی، اور کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہیں وہ ختنہ شدہ کافر کہتا ہے۔ لیکن تاریخ صرف ایک شخص کی کہانی پر تو یقین نہیں کر سکتی۔ کیا آثار قدیمہ یا دوسرے ذرائع بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ بادشاہ واقعی عیسائی ہو گیا تھا؟ نہیں، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے اصل پہیلی شروع ہوتی ہے۔ ہاں، آثار قدیمہ سے یہ تو ثابت ہے کہ اس دور میں توحید پرستی کو اپنایا گیا۔ کتبوں سے پرانے دیوتاؤں کے نام غائب ہو گئے۔ یہ بھی سچ ہے کہ عیسائی تاجروں کے لیے گرجا گھر بنے ہوں گے، لیکن بادشاہ کے عیسائی ہونے کا کوئی ٹھوس ثبوت کسی اور ذریعے سے نہیں ملتا۔ بلکہ اس کے برعکس شواہد ملتے ہیں۔ بالکل، شہادت عسکیر جیسی تحریریں بتاتی ہیں کہ شاہی دربار میں یہودی مشیر بہت بااثر تھے، اور انہی کے مشورے پر ایک عیسائی پادری کو سزائے موت دی گئی تھی۔ تو پھر بادشاہ نے جو توحید اپنائی وہ دراصل تھی کیا؟ یہی تو اصل سوال ہے۔ کیا وہ عیسائیت تھی، یہودیت تھی، یا کچھ بالکل ہی نیا تھا؟ اس پر علماء میں بہت بحث ہے۔ کچھ اسے رحمانزم کا نام دیتے ہیں، یعنی ایک ایسا توحیدی عقیدہ جو رحمان نامی ایک خدا پر مبنی تھا اور یہودیت سے متاثر تھا، مگر مکمل یہودی نہیں تھا۔ اچھا، ایک اور بہت بڑے عالم ہیں کرسچین رابن، وہ اسے یہودی توحید پرستی کہتے ہیں، اور ان کے خیال میں یہ ایک مکمل تبدیلی تھی۔ لیکن جن ذرائع کا ہم جائزہ لے رہے ہیں ان کا مرکزی استدلال یہ ہے کہ یہاں 2 الگ گروہ تھے۔ 2 گروہ؟ جی، ایک تو مقامی یہودی آبادی جو نسلوں سے وہاں رہ رہی تھی، اور دوسرے ہیمیر کے حکمران طبقے کے لوگ۔ یہ لوگ یہودیوں سے ہمدردی تو رکھتے تھے، لیکن انہوں نے جان بوجھ کر ایک بہت ہی محتاط قسم کی توحید پرستی اپنائی۔ ایک منٹ، محتاط توحید پرستی یہ کیا ہوتی ہے؟ مطلب آپ خدا پر ایمان تو رکھتے ہیں لیکن احتیاط کے ساتھ؟ یہ تو بہت عجیب بات لگ رہی ہے۔ یہاں محتاط کا مطلب روحانی نہیں بلکہ سیاسی ہے۔ اچھا، سیاسی۔ جی، یہ ایک ایسی حکمت عملی تھی جس کے ذریعے بادشاہ اپنی رعایا کے مختلف گروہوں کو بھی خوش رکھنا چاہتا تھا، اور اس وقت کی 2 سپر پاورز بازنطینی روم اور ساسانی ایران کے جھگڑے سے بھی دور رہنا چاہتا تھا۔ تو یہ ایک طرح کی نیوٹرل پوزیشن تھی۔ بالکل، ایک ایسا راستہ جس سے وہ خود کو توحید پرست تو کہہ سکتے تھے، لیکن انہیں خود کو واضح طور پر عیسائی یا یہودی کے طور پر شناخت کروانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اچھا، تو یہ ایک سیاسی شطرنج کی چال تھی کہ ہم توحید پرست بھی کہلائیں گے تاکہ جدید دنیا کے ساتھ چل سکیں، لیکن کسی ایک خیمے میں نہیں جائیں گے، نہ عیسائی روم کے، نہ زرتشتی ایران کے۔ واہ، یہ تو کمال کی ڈپلومیسی ہے۔ جی ہاں۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام نے بھی فوراً پرانے دیوتاؤں کو چھوڑ دیا تھا؟ نہیں، ایسا لگتا ہے کہ عوامی سطح پر تو تبدیلی آ گئی، لیکن نجی زندگی میں پرانی رسومات شاید باقی رہیں۔ ہمیں کھجور کے پتوں اور لکڑی کی چھڑیوں پر لکھی گئی کچھ ایسی تحریریں ملی ہیں جن میں پرانے دیوتاؤں سے مدد مانگی گئی ہے۔ دلچسپ، یعنی سرکاری مذہب توحید تھا، لیکن عام لوگوں کے دلوں سے پرانے عقیدے شاید اتنی جلدی نہیں مٹے۔ ایسا ہی لگتا ہے۔ یہ واقعی بہت دلچسپ ہے۔ تو ہم یہ کیسے جان سکتے ہیں کہ یہ محتاط توحید عملی طور پر کیسی نظر آتی تھی؟ کیا ان کے کتبوں میں جو خدا کے نام استعمال ہوئے ہیں ان سے ہمیں کوئی سراغ ملتا ہے؟ جی بالکل، ناموں میں ہی تو ساری کہانی چھپی ہے۔ اس دور کے کتبوں میں ہمیں خدا کے لیے بنیادی طور پر 3 مختلف القاب ملتے ہیں۔ اچھا، پہلا بہت سادہ ہے، الن یعنی خدا، یہ ایک عام لفظ ہے۔ دوسرا ہے بال یا مرسمین، جس کا مطلب ہے آسمان کا رب یا آسمانوں کا مالک۔ آسمان کا رب۔ جی، یہ ایک پرانا لقب تھا جو اس خطے میں پہلے بھی استعمال ہوتا تھا۔ اور تیسرا نام؟ تیسرا نام سب سے اہم ہے، اور وہ ہے رحمانن یعنی مہربان۔ رحمانن؟ یہ نام تقریباً 432 عیسوی کے بعد کے خطوطوں میں ظاہر ہونا شروع ہوا، اور یہ ایک بہت بڑی تبدیلی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ نام رحمانن تو بہت شناسا لگ رہا ہے۔ کیا اس کا تعلق صرف ہمیر سے تھا یا یہ اس خطے میں پہلے سے موجود تھا؟ یہی تو سب سے دلچسپ بات ہے۔
یہ نام ہمیں شمالی عرب کے خطوطوں میں بھی ملتا ہے اور حیرت انگیز طور پر یہودی مذہبی کتابوں مشنا اور تلمود میں بھی۔ اچھا، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ سب الگ تھلگ جزیرے نہیں تھے۔ خیالات، عقائد اور یہاں تک کہ خدا کے نام بھی سرحدوں کے آر پار سفر کر رہے تھے۔ اور وہ جو آسمان کا رب والا لقب تھا؟ وہ بھی صرف ہمیر تک محدود نہیں تھا۔ پڑوسی سلطنت اکسوم کے بادشاہ آئزانہ نے بھی عیسائیت قبول کرنے کے بعد یہی لقب استعمال کیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تمام سلطنتیں ایک دوسرے کے مذہبی رجحانات سے واقف تھیں اور شاید ایک دوسرے سے متاثر بھی ہو رہی تھیں۔ بالکل، یہ ایک دوسرے سے جڑی ہی دنیا تھی۔ خیالات کا تبادلہ مسلسل ہو رہا تھا۔ آپ نے بار بار یہودی اثر و رسوخ کا ذکر کیا ہے۔ کیا ہمارے پاس اس کے کوئی ٹھوس، ناقابل تردید ثبوت ہے؟ یہ صرف اندازے تو نہیں؟ نہیں، یہ صرف اندازے نہیں ہیں، ہمارے پاس بہت واضح ثبوت ہیں۔ ہمیں ایسے کتبے ملے ہیں جن میں بنی اسرائیل یا یہود جیسے الفاظ واضح طور پر لکھے ہوئے ہیں۔ یعنی باقاعدہ یہود کا لفظ لکھا ہے؟ جی، ایک کتبے میں تو یہ جملہ بھی درج ہے، آسمان کے مالک، اسرائیل کا خدا۔ اس سے زیادہ واضح ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے؟ واہ، اسرائیل کا خدا! یہ تو براہ راست تعلق کا اعلان ہے۔ کوئی اور ایسی دریافت جو اس تعلق کو مزید مضبوط کرتی ہو؟ جی ہاں، کئی دریافتیں۔ جنوبی عرب سے 2 عبرانی زبان کے کتبے ملے ہیں۔ عبرانی زبان کے؟ جی، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ وہاں عبرانی جاننے اور بولنے والے لوگ موجود تھے۔ اس کے علاوہ ایک شاہی حکم نامہ ملا ہے جس میں ایک یہودی قبرستان کے قیام کا ذکر ہے۔ کچھ مہروں پر 7 شاخوں والے شمعدان یعنی منورہ کی تصویر بنی ہوئی ہے، جو یہودیت کی ایک بہت اہم علامت ہے۔ اور زبان کے بارے میں کیا؟ کیا ہمیری زبان میں بھی کوئی اثر نظر آتا ہے؟ بالکل، ان کے کتبوں میں آرامی اور عبرانی زبان کے الفاظ جیسے آمین اور شلوم یعنی سلام کا استعمال عام ملتا ہے۔ اچھا، یہ ایسا ہی ہے جیسے آج ہم اپنی گفتگو میں انگریزی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ تعلق صرف ہمیر کی سرزمین تک محدود نہیں تھا۔ ہمیں فلسطین اور اردن میں بھی ہمیری یہودیوں کی قبریں ملی ہیں۔ تو یہ لوگ سفر بھی کرتے تھے اور ان کا اپنی اصل سرزمین سے تعلق بھی قائم تھا۔ جی بالکل۔ تو ان تمام ثبوتوں کی روشنی میں کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیر کا یہ تجربہ اپنے دور میں بالکل منفرد تھا، یا ایسی چیزیں کہیں اور بھی ہو رہی تھیں؟ یہ ایک وسیع تر رجحان کا حصہ تھا، یہ کوئی انوکھی بات نہیں تھی۔ اس دور میں پوری یونانی رومی دنیا میں سب سے اعلیٰ خدا یعنی دیوس ہائفسٹوس کا تصور بہت مقبول ہو رہا تھا۔ اچھا، اس تصور کو ماننے والوں کو اکثر خدا سے ڈرنے والے یعنی گاڈ فیئررز کہا جاتا تھا۔ تو یہ خدا سے ڈرنے والے کون تھے؟ یہ وہ غیر یہودی لوگ تھے جو یہودیت کے توحیدی عقیدے اور اخلاقیات سے بہت متاثر تھے۔ وہ یہودیوں کے عبادت خانوں میں جاتے تھے، ان کی تعلیمات سنتے تھے، لیکن مکمل طور پر مذہب تبدیل کر کے یہودی نہیں بنتے تھے۔ یعنی وہ ایک طرح سے یہودیت کے مداح تھے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ وہ عقیدے کو پسند کرتے تھے، اس کی محفلوں میں بھی جاتے تھے، لیکن باقاعدہ یہودی رسومات جیسے ختنہ وغیرہ نہیں اپناتے تھے۔ ہمیر کے حکمران طبقے کا رویہ بالکل ایسا ہی لگتا ہے۔ اچھا، تو وہ ایک طرح سے یہودیت سے متاثر تو تھے، لیکن اپنی ایک الگ شناخت بھی قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ اس کا موازنہ اگر پڑوسی سلطنت اکسوم سے کریں تو کیا تصویر بنتی ہے؟ اکسوم کا معاملہ تو اس سے بھی زیادہ واضح اور دلچسپ ہے۔ وہاں کے بادشاہ آئزانہ نے ایک بہت ہی ہوشیار، آپ کہہ لیں دوگلی حکمت عملی اپنائی۔ وہ کیسے؟ جب وہ رومیوں کے لیے یونانی زبان میں کتبے لکھواتا تو خود کو ایک پکا عیسائی ظاہر کرتا۔ ایک کتبے میں تو اس نے صاف صاف لکھا ہے کہ میں آپ کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہوں جس نے مجھے بچایا۔ تاکہ رومی خوش رہیں اور تجارتی تعلقات مضبوط ہوں۔ بالکل، لیکن جب وہی بادشاہ اپنی مقامی رعایا کے لیے ان کی اپنی غوث زبان میں کتبے لکھواتا تو ان میں تثلیث یا یسوع مسیح کا کوئی ذکر نہیں ہوتا۔ اچھا، وہاں وہ صرف ایک مبہم سے آسمان کے رب کا ذکر کرتا ہے۔ یہ خالصتاً سیاسی کھیل تھا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ دونوں سلطنتیں توحید کو اپنا ہی تھیں، لیکن ان کے مقاصد اور حکمت عملی بالکل مختلف تھیں۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ اکسوم کا مقصد روم جیسی سپر پاور کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط بنانا تھا، اس لیے انہوں نے عیسائیت کا لبادہ اوڑھ لیا۔ صحیح۔ جبکہ ہمیر کا مقصد اندرونی طور پر اپنی بکھری ہوئی قوم کو ایک شناخت دینا اور بیرونی طور پر روم اور ایران کی بڑی جنگ میں غیر جانبدار رہنا تھا۔
ان کے لیے یہودیت سے متاثر لیکن مبہم اور محتاط توحید پرستی بہترین راستہ تھی۔ تو آج کی گفتگو سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ سلطنت ہمیر کی توحید پرستی کوئی اچانک ہونے والی روحانی بیداری نہیں تھی، بلکہ یہ 4 صدی کی عالمی سیاست کے شطرنج پر کھیلی گئی ایک بہت ہی سوچی سمجھی چال تھی۔ جی، ایک ایسی حکمت عملی جس پر مقامی یہودی برادری کے گہرے اثرات تھے اور جس کا مقصد سلطنت کو متحد اور خود مختار رکھنا تھا۔ اور ایک آخری بات جو سوچنے پر مجبور کرتی ہے، جنوبی عرب میں توحید پرستی کا یہ محتاط ملا جلا رنگ، جس میں یہودی اثرات بھی تھے اور پرانی روایات کی جھلک بھی، اس نے ایک ایسا مذہبی ماحول تیار کیا جو آگے چل کر بہت بڑی تبدیلیوں کا پیش خیمہ بنا۔ ہاں، یہی رحمان کا لقب جو ہمیری کتبوں میں خدا کے لیے استعمال ہوا، ہمیں 2 صدیاں بعد قرآن میں مرکزی حیثیت سے نظر آتا ہے۔ یہ اس دور کی پیچیدہ مذہبی میراث کی طرف ایک بہت بڑا اشارہ ہے۔ گونج آنے والی صدیوں تک سرائی دیتی ہے۔ لیکن اس محتاط توحید نے 6 صدی میں یہودیوں اور عیسائیوں کے آپسی تعلقات پر کیا اثر ڈالا؟ کیا یہ امن قائم رکھ سکی؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہی ہمارے اگلے باب کا موضوع ہے۔ اگلی نشست میں ہم باب 4 پر بات کریں گے۔ پچھلی بار جب ہم نے بات کی تھی تو ہماری گفتگو کا مرکز تھا جنوبی عرب یعنی ہمیر اور اکسوم۔ جی، ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح 6 صدی میں وہ علاقہ عالمی طاقتوں روم اور ایران کے لیے ایک بڑی کشمکش کا میدان بن گیا تھا۔ بالکل۔ تو آج ہم شمال کا رخ کر رہے ہیں۔ یہاں 2 اور بڑی عرب طاقتیں تھیں، جفانی جنہیں غسانی بھی کہتے ہیں جو رومیوں کے اتحادی تھے، اور ناصری یعنی لخمی جو ایرانیوں کے ساتھ تھے۔ بالکل، اور آج کا جو ہمارا مقصد ہے نا، وہ اس عام خیال کو تھوڑا چیلنج کرنا ہے کہ یہ عرب سلطنتیں صرف بڑی طاقتوں کی کٹ پتلیاں تھیں۔ اچھا، ہم یہ کھوج لگائیں گے کہ یہ گروہ دراصل اپنی کہانی کے مرکزی کردار تھے، جو بڑی ہوشیاری سے اپنی بقا اور ترقی کے لیے اتحاد بناتے اور توڑتے تھے۔ صحیح۔ اسلام کے ظہور سے ٹھیک پہلے کے اس پیچیدہ سیاسی منظرنامے کو سمجھنا وہ جو ہے نا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر آگے کی تاریخ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو چلیں اس پورے معاملے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 6 صدی کا مطلب ہے روم اور ایران کے درمیان نا ختم ہونے والی جنگیں۔ جی ہاں، ان کا اصل میدان جنگ تو میسوپوٹامیہ اور شام تھا، لیکن اس میں عرب کی سرحدوں کی اتنی کیا اہمیت تھی کہ انہیں یہاں اتحادی بنانے پڑے؟ دیکھیں، یہ سرحدیں محض ریت کے ٹیلے نہیں تھیں، یہ انتہائی اسٹریٹیجک تھیں۔ دونوں سلطنتوں کے لیے ان لمبے چوڑے صحرائی علاقوں پر براہ راست قبضہ کرنا اور فوج رکھنا مطلب بہت مہنگا سودا تھا۔ صحیح۔ اس لیے انہوں نے مقامی عرب سرداروں کے ساتھ اتحاد کرنا زیادہ بہتر سمجھا۔ لیکن یہ کوئی سادہ معاملہ نہیں تھا، یہ ایک آپ کہہ لیں تصادم پر مبنی تعلق تھا۔ تصادم پر مبنی تعلق؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی ایک ایسا رشتہ جس میں تعاون بھی تھا اور کشیدگی بھی۔ جافانی اور ناصری اپنے آقاؤں سے وسائل تو لیتے تھے، لیکن فیصلے اپنے مفاد میں کرتے تھے۔ اچھا، تو یہ صرف ہائرڈ گنز یا کرائے کے فوجی نہیں تھے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی آپسی دشمنی صرف روم اور ایران کی دشمنی کا عکس نہیں تھی؟ بالکل یہی نکتہ ہے۔ لیکن کیا واقعی ایسا تھا؟ آخر ان کی طاقت کا سرچشمہ تو یہی بڑی سلطنتیں تھیں، تو کیا وہ واقعی اپنے آقاؤں کی مرضی کے خلاف جا سکتے تھے؟ آپ کا سوال بہت اہم ہے۔ بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ اس کی بہترین مثال ہے ناصری یا لخمی۔ جی، ان کا دارالحکومت الہیرا تھا اور ان کا رہنما المنذر الثالث، وہ جو ہے نا، اس کی ایک ایسی خوفناک شہرت تھی کہ لوگ اس کا نام سن کر کانپ اٹھتے تھے۔ اچھا، وہ صرف ایرانی سرحدوں کی حفاظت نہیں کرتا تھا، بلکہ رومی علاقوں میں گہرائی تک جا کر حملے کرتا، راہبوں کو قتل کرتا، اور ایک بار تو اس نے ایک راہبہ کو دیوی عزی کے لیے قربان بھی کر دیا تھا۔ وہ ایک آزاد طاقت تھا جسے ایرانیوں نے ڈھیل دی ہوئی تھی۔ تو اگر ناصری اتنے طاقتور اور بے رحم تھے تو پھر رومیوں نے ان کا مقابلہ کیسے کیا؟ یہاں جافانی یا غسانی کیسے منظر عام پر آئے؟ یہیں پر رومی شہنشاہ جسٹینین کی شاطرانہ چال نظر آتی ہے۔ اس نے دیکھا کہ المنذر ثالث کو روکنے کے لیے رومی فوج بھیجنا بے سود ہے۔ تو اس نے ایک عرب طاقت کو دوسری کے خلاف کھڑا کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے جافانی قبیلے کے رہنما الحارث کو غیر معمولی خطابات اور اختیارات دیے۔
یہ تو بالکل ویسا ہی ہوا جیسے آج کل بڑی کمپنیاں کرتی ہیں۔ جی بالکل، جیسے ایک بڑی کمپنی مارکیٹ میں اپنے حریف کو کمزور کرنے کے لیے ایک چھوٹے وینڈر کو بڑا کانٹریکٹ دے کر مضبوط کر دے۔ صحیح۔ اس طرح روم نے بہت کم خرچ پر نہ صرف اپنی سرحد محفوظ کر لی بلکہ عرب کے اندرونی معاملات میں بھی اپنا اثر و رسوخ بڑھا لیا۔ ٹھیک ہے، تو الحارث کو رومیوں کی حمایت مل گئی۔ اب منطقی طور پر تو اسے اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے رومیوں کا سرکاری مذہب اپنا لینا چاہیے تھا، یعنی عیسائیت۔ لیکن یہاں کہانی میں ایک بہت دلچسپ موڑ آیا۔ جی، اور یہی ان کی سیاسی ذہانت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ الحارث نے عیسائیت تو قبول کی، لیکن رومی سلطنت کا سرکاری فرقہ یعنی چیلسیڈونین عیسائیت نہیں بلکہ ایک اختلافی فرقہ میافزت منتخب کیا۔ ایک منٹ، یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ آپ رومیوں کے اتحادی ہیں، ان سے پیسے اور ہتھیار لے رہے ہیں، لیکن ان کا سرکاری مذہب نہیں اپنا رہے، جی ہاں، بلکہ ایک ایسا فرقہ چن رہے ہیں جسے وہ خود شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور جس کے ماننے والوں پر اکثر ظلم بھی کرتے ہیں۔ یہ تو اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے جیسا نہیں؟ دیکھنے میں ایسا ہی لگتا ہے، لیکن اصل میں یہی ان کی سب سے بڑی چال تھی۔ اس طرح انہوں نے رومیوں کو یہ پیغام دیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، مگر برابر کی سطح پر، ہم آپ کے ماتحت نہیں ہیں۔ اچھا۔ دیکھیں، رومی سلطنت میں شام اور مصر جیسے علاقوں میں میاں فزائٹ عقیدے کے ماننے والے بہت تھے، لیکن انہیں قسطنطینیہ سے حمایت حاصل نہیں تھی۔ جی۔ تو میاں فزائٹ عقیدے کی سرپرستی کر کے جفانیوں نے خود کو ان تمام عرب اور شامی عیسائیوں کے محافظ کے طور پر پیش کیا۔ انہوں نے رومی دائرہ اثر میں رہتے ہوئے اپنی ایک الگ اور آزاد طاقت کی بنیاد رکھی۔ یہ تو واقعی ایک شاندار سیاسی چال ہے۔ کیا ہمارے پاس اس کا کوئی ٹھوس ثبوت بھی ہے کہ انہوں نے واقعی میافزٹ چرچ کی سرپرستی کی؟ بالکل ہے۔ تاریخی ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ جفانی رہنما الحارث ہی تھا جس نے شہنشاہ جسٹینین کی بیوی تھیوڈورا سے درخواست کی کہ وہ میافزٹ عقیدے کے لیے بشپ مقرر کرے۔ اچھا۔ اسی درخواست پر مشہور بشپ جیکب برڈوویو کا تقرر ہوا، جس نے پورے شمالی عرب اور شام میں ایک منظم میافزٹ چرچ کی بنیاد رکھی۔ تو اس ایک قدم سے انہیں پڑھے لکھے طبقے کی حمایت مل گئی ہوگی۔ جی، پادریوں، مقامی اشرافیہ اور پڑھے لکھے طبقے کی حمایت جو پہلے کسی کے پاس نہیں تھی۔ اور اس کے مقابلے میں ناصریوں کی مذہبی پالیسی کیسی تھی؟ کیا وہ بھی اسی طرح مذہب کو ایک سیاسی آلے کے طور پر استعمال کر رہے تھے؟ ان کی صورتحال تھوڑی ملی جلی تھی۔ کچھ ناصری حکمرانوں نے مشرقی شامی عیسائیت اختیار کی، جسے ان کے ایرانی ساسانی آقا نسبتاً زیادہ برداشت کرتے تھے، کیونکہ وہ رومیوں کے سرکاری مذہب سے مختلف تھی۔ صحیح۔ لیکن المنذر الثالث جیسے حکمران کی مثال بہت دلچسپ ہے۔ اس کی بیوی عیسائی تھی، لیکن وہ خود دیوی عزی کے لیے انسانی قربانیاں بھی پیش کر رہا تھا۔ کمال ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنی شناخت کو موقع کی مناسبت سے بدلنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ ان کے لیے وفاداری مذہب سے زیادہ طاقت اور قبیلے سے تھی۔ یہ کمال کی بات ہے کہ ہمیں 6 صدی کی ان عرب سلطنتوں کے بارے میں اتنی باریک تفصیلات کا علم ہے۔ میرا مطلب ہے یہ باتیں ہم تک پہنچی کیسے؟ کیا انہوں نے اپنی کوئی تاریخ لکھی تھی؟ بدقسمتی سے ان کی اپنی لکھی ہوئی کوئی ادبی یا تاریخی تحریریں ہم تک نہیں پہنچی۔ جو کچھ ہم جانتے ہیں اس کا بڑا حصہ آثار قدیمہ، خاص طور پر کتبوں سے آتا ہے۔ کتبے یعنی انسکرپشنز؟ جی، جاپانیوں کے زیادہ تر کتبے جو ہمیں ملے ہیں وہ یونانی زبان میں ہیں۔ ان میں وہ فخریہ طور پر اپنے رومی خطابات جیسے پیٹریشیس اور فائلارکوس کا ذکر کرتے ہیں۔ اچھا، تو یہ فائلارکوس کا خطاب یہ کیا ہوتا تھا؟ کیا یہ بادشاہ کے برابر تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ فائلارکوس کا مطلب تھا قبیلے کا سردار۔ یہ رومیوں کی طرف سے دیا گیا ایک خطاب تھا جو یہ ظاہر کرتا تھا کہ آپ ان کے اتحادی ہیں لیکن ان کے ماتحت ہیں۔ تو ایک طرح سے سرحدی گورنر کا عہدہ۔ بالکل، بادشاہ یعنی ملک ایک خود مختار حکمران ہوتا ہے۔ اور یہیں پر ایک بہت ہی حیران کن دریافت نے ساری کہانی بدل دی۔ آپ جبل سیس کے کتبے کی بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل، جبل سیس جو آج کل جنوبی شام میں ہے، وہاں سے ایک کتبہ ملا ہے جو نہ صرف عربی رسم الخط کے قدیم ترین نمونوں میں سے ایک ہے، بلکہ اس میں جفانی رہنما الحارث کے لیے فائلارکوس کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے۔ تو پھر کیا لکھا ہے؟
اس کے بجائے اسے الحارث الملک یعنی بادشاہ الحارث کہا گیا ہے۔ ایک منٹ، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی حکمران رومیوں کے سامنے خود کو یونانی زبان میں ایک ماتحت فائلارکوس کے طور پر پیش کر رہا تھا، جی، لیکن اپنے لوگوں کے سامنے عربی زبان میں خود کو ایک خود مختار ملک یعنی بادشاہ کہلوا رہا تھا۔ بالکل یہی نکتہ ہے۔ یہ تو دوہری شناخت اور پروپیگنڈے کا ایک کمال کا استعمال ہے۔ بالکل، یہ شناخت کی سیاست کا ایک شاندار نمونہ ہے۔ وہ بے وقت دو مختلف حلقوں سے مخاطب تھے۔ رومیوں کے لیے وہ ایک وفادار اتحادی تھے، لیکن اپنے عرب عوام اور حریفوں کے لیے وہ ایک طاقتور اور آزاد بادشاہ تھے، ہے نا؟ جی، وہ ایک ہی وقت میں رومی دنیا کا حصہ بھی تھے اور اس سے اپنی الگ شناخت بھی قائم رکھے ہوئے تھے۔ بالکل۔ یہ حکمت عملی تو بہت کامیاب لگ رہی ہے۔ انہوں نے طاقت، مذہب اور شناخت تینوں کو بڑی خوبصورتی سے استعمال کیا۔ تو پھر یہ نظام اتنا جلدی ختم کیوں ہو گیا؟ یہ اتحاد اتنے ناپائیدار کیوں ثابت ہوئے؟ کیونکہ یہ تعلقات باہمی انحصار کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے نا گہرے شکوک و شبہات پر بھی مبنی تھے۔ 6 صدی کے آخر تک جافانیوں کی بڑھتی ہوئی طاقت رومیوں کے لیے ہی خطرہ بننے لگی۔ اچھا، انہیں شک ہوا کہ کہیں یہ ہمارے خلاف ہی نہ ہو جائیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ الحارث کے بیٹے المنذر کو دھوکے سے گرفتار کر کے قسطنطنیہ جلاوطن کر دیا گیا۔ یعنی جن کو انہوں نے خود بنایا اسی کو خود ہی ختم کر دیا۔ بالکل، اور اس کے نتائج بہت دور رس تھے۔ ایک شامی مورخ اس واقعے پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ رومیوں کی غداری کی وجہ سے عیسائی تائی قبیلے یعنی جافانیوں کا خاتمہ ہو گیا۔ اس ایک قدم نے تو سارا اعتماد ختم کر دیا ہوگا۔ جی، ہمیشہ کے لیے۔ اور دوسری طرف ناصریوں کا کیا بنا؟ کیا وہ اپنے ایرانی آقاؤں کے ساتھ زیادہ کامیاب رہے؟ ان کا انجام دیکھیں، ان کا انجام بھی کچھ ویسا ہی ہوا۔ 602 عیسوی کے آس پاس ایرانی بادشاہ خسرو پرویز کو اپنے ناصری اتحادیوں پر شک ہوا اور اس نے ان کے آخری بادشاہ کو قتل کروا کے الہیرا پر براہ راست ایرانی گورنر مقرر کر دیا۔ کمال ہے، مطلب دونوں بڑی طاقتوں نے تقریباً ایک ہی وقت میں اپنے سب سے اہم عرب اتحادیوں کو منظر سے ہٹا دیا۔ جی، یہی تو حیرت انگیز بات ہے۔ انہوں نے سوچا کہ وہ اب براہ راست سرحدوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو جب آپ خطے سے 2 سب سے بڑے سیکیورٹی گارڈز کو ایک ساتھ ہٹا دیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ ایک بہت بڑا سیاسی خلا ہوتا ہے۔ ان طاقتور مقامی خاندانوں کے خاتمے سے جزیرہ نما عرب کے شمالی حصے میں طاقت کا ایک ایسا خلا پیدا ہو گیا جو پہلے کبھی نہیں تھا۔ جنوب میں ہمیر کی سلطنت پہلے ہی زوال کا شکار تھی اور اب شمال میں جافانی اور ناصری بھی ختم ہو گئے۔ تو اب پورے جزیرہ نما عرب میں کوئی بڑی منظم مقامی طاقت باقی نہیں رہی تھی۔ کوئی نہیں۔ ایک نئی طاقت کے ابھرنے کے لیے میدان بالکل صاف تھا۔ تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام سے پہلے کے عرب، خاص طور پر 6 صدی کے شمالی خاندان، محض کٹھ پتلیاں نہیں تھیں۔ وہ انتہائی ہوشیار سیاسی کھلاڑی تھے جنہوں نے مذہب، زبان اور طاقت کی علامتوں کو اپنے اثر و رسوخ کے لیے مہارت سے استعمال کیا۔ جی، لیکن آخر میں بڑی سلطنتوں کے ساتھ ان کے نازک اتحاد کا خاتمہ جزیرہ نما عرب میں ایک ایسے طاقت کے خلا کا باعث بنا جس نے آنے والے وقت میں تاریخ کا دھارا ہی بدل دیا۔ جی، اور یہی خلا اس بات کو سمجھنے کے لیے کلیدی حیثیت رکھتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا تھا۔ جب کوئی بیرونی سرپرست نہ رہا اور پرانے شاہی خاندان بھی ختم ہو گئے تو سٹیج ایک ایسی نئی متحد تحریک کے لیے تیار تھا جو کسی بیرونی سلطنت کی مرہون منت نہ ہو، بلکہ خود عرب کی سرزمین سے ابھرے۔ بالکل۔ اور یہاں ہم اپنے سامعین کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑ کر جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ جافانیوں نے رومی القابات بھی استعمال کیے اور ملک یعنی بادشاہ ہونے کا دعویٰ بھی کیا۔ جی، لیکن کچھ ہی دہائیوں بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر خود کو ملک کے طور پر پیش کرنے سے گریز کیا، اور پھر 1 صدی بعد اموی خلیفہ پر اسی شاہانہ طرز زندگی اور بادشاہت اپنانے کی وجہ سے شدید تنقید کی گئی۔ یہ اس اہم سوال کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ تاریخ کے اس فیصلہ کن موڑ پر عرب معاشرے میں کس قسم کی قیادت اور طاقت کو جائز سمجھا جاتا تھا۔ صحیح ہے؟ بہت اہم سوال ہے۔ طاقت کا یہی خلا اور قیادت کا یہی سوال ہماری اگلی گفتگو کا موضوع ہوگا، جب ہم 6 باب کی طرف بڑھیں گے اور حجاز میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کے آغاز کا جائزہ لیں گے۔ خوش آمدید۔ ہم اپنے اس گہرے جائزے کے
आखिरी हिस्से में हैं। हमने कदीम अरब की दुनिया का एक तवील सफ़र तय किया है। पिछली गुफ्तगू में हमने शुमाल और जुनूब की अजीम सल्तनतों को देखा, हिमयार, गस्सासना, लख्मी, और कैसे रूमी और ईरानी सल्तनतों के साए इस पूरे खित्ते पर फैले हुए थे। जी, और ये सफ़र हमें एक ऐसी दुनिया में ले गया जो अपनी शनाख्त और आप कह सकती हैं अपना रास्ता तलाश कर रही थी। वो एक ज़बरदस्त तब्दीली का दौर था, और आज हम इस तब्दीली के बिल्कुल मरकज़ में यानी उस तूफ़ान की आंख में बात करेंगे। बिल्कुल, आज हम इस कहानी के दिल में जा रहे हैं। हिजाज, वो खित्ता जहाँ से इस्लाम का ज़ुहूर हुआ। हम देखेंगे कि पैगंबर इस्लाम की आमद से ठीक पहले वहाँ का मजहबी और समाजी माहौल कैसा था। कुछ आम तसव्वुरात को भी चैलेंज करेंगे, और आखिर में मुसन्निफ के हतमी नतीजे का जायज़ा लेंगे कि ये तमाम कड़ियाँ आपस में मिलती कैसे हैं। ये इस पूरी बहस का कह लें निचोड़ है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह एक खित्ता जो बज़ाहिर तारीख़ के हाशिए पर था, वो अचानक आलमी तारीख़ का महवर बन गया। तो आइए फिर यहीं से शुरू करते हैं। जब हम 6वीं और 7वीं सदी के हिजाज के बारे में सोचते हैं, तो ये कैसी जगह थी? देखें, जोग्राफियाई तौर पर तो हिजाज हमेशा से अहम था। ये जुनूब से शुमाल यानी यमन से शाम की तरफ जाने वाले तिजारती काफ़लों के कदीम रास्ते पर था। लेकिन हैरत की बात यह है कि कदीम तारीख़ के आखिरी दौर में इस इलाके के बारे में आसार कदीमा के शवाहिद बहुत बहुत कम मिलते हैं। अच्छा? जी, मक्का और मदीना जैसे शहर यकीनन मौजूद थे, लेकिन उनकी तारीख़ को दोबारा जोड़ने के लिए हमें ज़्यादातर बाद की मुस्लिम रिवायात पर इन्हिसार करना पड़ता है। इस दौर के कुतबे या आसार तकरीबन ना होने के बराबर हैं। और जब हम इस दौर के बारे में सोचते हैं तो एक लफ्ज़ फ़ौरन जहन में आता है, जाहिलियत। यानी एक ऐसा दौर जहां हर तरफ बुत परस्ती थी, लोग काबा में रखे सैकड़ों बुतों की पूजा करते थे। लेकिन क्या माखिज़ इस तस्वीर की मुकम्मल तायीद करता है? ये एक बहुत ही अहम सवाल है, और मुसन्निफ का कहना है कि हकीकत इस आम तस्वीर से कहीं ज़्यादा पेचीदा है। और यहाँ एक बहुत ही हैरानकुन बात सामने आती है। वो क्या? कि 4वीं सदी ईसवी के बाद पूरे जजीरा नुमा अरब में बशमूल हिजाज शिर्क और बुत परस्ती के अवामी रिवाज के आसारे कदीमा के शवाहिद तकरीबन गायब हो जाते हैं। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ी बात है। आप कह रही हैं कि आसारे कदीमा के मुताबिक बुत परस्ती खत्म हो रही थी? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कुतुबों में देवताओं जैसे लात, मनात और उज़्ज़ा उनके नामों का जिक्र ख़त्म हो जाता है, बुतों की नई मूर्तियां मिलना बंद हो जाती हैं, और जो पुराने मंदिर थे वो भी वीरान नज़र आते हैं। तो फिर? तो इससे ये बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि अगर बुत परस्ती का अवामी रिवाज इस तरह ज़वाल पजीर था, तो कुरान जिन मुशरिकीन से मुखातिब है वो दरअसल कौन थे? ठीक है, ये वाकई एक उलझन है। अगर वो सिर्फ लकड़ी और पत्थर के बुतों की पूजा करने वाले नहीं थे, तो फिर उनका अकीदा क्या था? बिल्कुल, मुसन्निफ का नज़रिया ये है कि ये लोग हीनोथिस्ट थे। हीनोथिस्ट, ये एक तकनीकी इस्तिलाह है। इसका सादा मतलब क्या हुआ? जी, इसका सादा मतलब ये है कि वो एक आला तरीन खालिक खुदा पर यकीन रखते थे। अच्छा, अल्लाह पर। जी, जिसे वो अल्लाह कहते थे। लेकिन उनका मसला ये था कि वो इस आला खुदा के साथ छोटे माबूदों या आप कह लें सिफारशियों को भी शरीक करते थे, जिन्हें कुरान शुरका कहता है। यानी वो अल्लाह के वजूद से इनकारी नहीं थे, बल्कि उनका मानना था कि अल्लाह तक पहुंचने के लिए कुछ वास्तों की जरूरत है। बिल्कुल, यही बात है। जैसे फरिश्ते, जन्नात या कोई और हस्तियां। जी, वो इन शुरका को अल्लाह और अपने दरमियान सिफारशी समझते थे। और इस नज़रिए के लिए हमारे पास सिर्फ आसाने कदीमा की खामोशी ही नहीं, बल्कि ठोस सबूत भी हैं। मसलन? ये हिनोथिज़म वाला नज़रिया तो बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ये रिवायती तस्वीर से बिल्कुल अलग है। इसको साबित करने के लिए क्या सबूत हैं? सबसे वाज़ेह सबूतों में से एक तो क़ब्ल इस्लाम के तलबियात हैं, यानी हज के दौरान पढ़े जाने वाले कलिमात। इब्नुल कल्बी जैसी क्लासिकी रिवायात में एक मशहूर तलबिया नकल किया गया है जो मुशरिकीन पढ़ा करते थे। क्या था वो? मैं हाजिर हूँ, ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं सिवाय उस शरीक के जो तेरा ही है। तो उसका भी मालिक है और उस चीज़ का भी जिसका वो मालिक है। वाह, ये तो बहुत वाज़ेह है। तेरा कोई शरीक नहीं सिवाय उस शरीक के जो तेरा ही है। ये तो सीधी सीधी बात है।
یہ تو بالکل ہینوتھیزم کی تعریف پر پورا اترتا ہے۔ جی کیا قرآن میں بھی ایسی ہی کوئی بات ملتی ہے جو اس کی تائید کرے؟ جی قرآن میں بھی ایسی کئی آیات ہیں جو اسی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ ایک بہت مشہور مثال سورۃ العنکبوت کی ہے۔ اس میں ذکر ہے کہ جب یہی مشرکین کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور سمندر میں طوفان آ جاتا ہے تو وہ اپنے تمام چھوٹے معبودوں کو بھول کر خالصتاً ایک اللہ کو پکارتے ہیں۔ اچھا، لیکن جیسے ہی اللہ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے وہ فوراً واپس شرک کرنے لگتے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے دل کی گہرائیوں میں وہ جانتے تھے کہ اصل اور حتمی طاقت صرف اللہ کے پاس ہے۔ بالکل، ان کا شرک ایک اعلیٰ خدا کے وجود سے انکار نہیں تھا بلکہ اس کی حاکمیت میں دوسروں کو شریک ٹھہرانا تھا۔ خدا کے تصور کی بات ہو رہی ہے تو ایک اور دلچسپ نکتہ آپ کے ذرائع میں اللہ اور رحمان کے ناموں کا ہے۔ مجھے یہ ہمیشہ ایک ہی خدا کے دو نام لگتے تھے، لیکن مصنف کا کہنا ہے کہ اس کے پیچھے ایک گہری تاریخ ہے۔ یہ کیا معاملہ تھا؟ جی، اور یہ نکتہ اس دور کی مذہبی پیچیدگی کو اور بھی واضح کرتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک ہی اعلیٰ خدا کے تصور کے دو مختلف علاقائی نام تھے۔ علاقائی نام؟ جی، اللہ کا لفظ الالہ یعنی دا گاڈ سے نکلا ہے اور یہ پورے جزیرہ نما میں ایک قدیم اور عام تصور تھا۔ لیکن رحمان کا نام خاص طور پر جنوبی عرب میں یعنی یمن کی ہمیریہ سلطنت کے آخری توحیدی دور میں بہت مقبول ہوا۔ وہاں سے ملنے والے کتبوں میں خدا کے لیے رحمان کا لفظ کثرت سے استعمال ہوا ہے۔ اچھا، تو یہ ایک طرح سے علاقائی شناخت کا معاملہ بھی تھا، جیسے شمال میں اللہ کا تصور زیادہ عام تھا اور جنوب میں رحمان کا۔ کچھ ایسا ہی لگتا ہے، اور یہ صرف جنوب تک محدود نہیں تھا۔ پیغمبر اسلام کے ایک ہمعصر نبی مسیلمہ جو وسطی عرب کے علاقے یمامہ میں تھے، وہ بھی خدا کے لیے رحمان کا نام ہی استعمال کرتے تھے۔ تاریخ میں انہیں رحمان الیمامہ بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن میں ہمیں ان دونوں تصورات کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کی کوشش واضح طور پر نظر آتی ہے۔ جیسے سورۃ الاسراء کی ایک آیت میں کہا گیا ہے، کہو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے بھی پکارو سب اچھے نام اسی کے ہیں۔ یعنی اسلام نے ان مختلف دھاروں کو جو الگ الگ علاقوں میں بہہ رہی تھیں ایک بڑی عالمگیر شناخت میں ضم کر دیا۔ یہ تو مذہبی فکر کے ارتقاء کو ظاہر کرتا ہے۔ بالکل، بالآخر اللہ کا نام ہی بنیادی اور عالمگیر بن جاتا ہے، جبکہ رحمان اس کی ایک اہم صفت کے طور پر قرآن میں کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام اچانک کہیں سے نہیں آ گیا تھا۔ جو خیالات اور تصورات پہلے سے موجود تھے، اسلام نے انہیں لے کر ایک نئے منظم اور یونیورسل سسٹم میں ڈھال دیا۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے حجاز کے مذہبی ماحول کو سمجھ لیا جو پہلے سے کہیں زیادہ پیچیدہ اور توحید کی طرف مائل تھا۔ لیکن کوئی بھی بڑی تبدیلی صرف نظریات سے نہیں آتی، اس کے لیے حالات کا سازگار ہونا بھی ضروری ہے۔ اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا تھا؟ مصنف ایک بحران زدہ دنیا کی تصویر کشی کرتا ہے۔ بالکل، اور یہ پس منظر سمجھے بغیر ہم اسلام کے ظہور کو پوری طرح نہیں سمجھ سکتے۔ 6 صدی کئی عالمی بحرانوں کا دور تھا۔ پہلا اور سب سے بڑا بحران سیاسی خلا کا تھا۔ جزیرہ نما عرب کے ارد گرد جو بڑی طاقتیں تھیں وہ سب ختم ہو چکی تھی۔ جی، جنوب میں عظیم ہمری سلطنت کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ شمال میں روم اور ایران کی جو اتحادی ریاستیں تھیں یعنی غساسنہ اور لخمی، وہ بھی یا تو تباہ ہو چکی تھیں یا بہت کمزور پڑ گئی تھیں۔ یعنی کوئی بڑا مقامی لیڈر یا طاقت نہیں تھی جو پورے خطے کو جوڑ کر رکھ سکے۔ ایک طرح کا پاور ویکیوم بن گیا تھا۔ بالکل درست، ایک سیاسی خلا پیدا ہو چکا تھا، اور اس سیاسی بحران کے ساتھ ساتھ ایک قدرتی آفت بھی آئی جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ 536 عیسوی کے آس پاس غالباً کسی بڑے آتش فشاں کے پھٹنے کی وجہ سے دنیا میں ایک چھوٹا برفانی دور شروع ہوا۔ چھوٹا برفانی دور؟ لٹل آئس ایج؟ یہ تو بہت سنگین لگ رہا ہے۔ یہ بہت سنگین تھا۔ اس دور کے مورخ پروکوپیس نے لکھا ہے کہ سورج کی روشنی 1 سال تک چاند کی طرح مدھم رہی، درجہ حرارت گر گیا، فصلیں تباہ ہو گئیں اور شدید قحط پھیلا۔ اللہ اکبر۔
اور جیسے اتنا کافی نہ ہو، اسی دوران جسٹینین طاعون کی وبا پھوٹ پڑی، جس نے بحیرہ روم اور مشرق وسطی کی 1/3 سے آدھی آبادی کو ختم کر دیا۔ یہ تو کسی ایپوکلپٹک فلم کا سین لگ رہا ہے۔ قحط، وبا اور سورج کی روشنی بھی مدم۔ اس نے لوگوں کی نفسیات پر، ان کے عقائد پر کتنا گہرا اثر ڈالا ہوگا۔ یقیناً لوگ سوچ رہے تھے کہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اور ان سب کے اوپر ایک تیسرا بحران بھی تھا، 2 سپر پاورز کے درمیان ایک نہ ختم ہونے والی جنگ۔ روم اور ایران کی؟ جی، 602 سے 628 تک وہ اپنی تاریخ کی آخری اور سب سے زیادہ تباہ کن جنگ لڑ رہے تھے۔ اس جنگ نے دونوں سلطنتوں کو معاشی اور فوجی طور پر بالکل کھوکھلا کر کے رکھ دیا تھا۔ تو یہ تو ایک پرفیکٹ سٹارم تھا، سیاسی خلا، ماحولیاتی تباہی اور 2 سپر پاورز جو آپس میں لڑ کر تھک چکی تھیں۔ ایسے میں تو کسی نئی طاقت کے ابھرنے کے لیے جو لوگوں کو امید اور ایک نیا نظام دے سکے، بہترین ماحول بن جاتا ہے۔ جی ہاں، اور یہ ماحول صرف پیغمبر اسلام کے لیے ہی سازگار نہیں تھا۔ مصنف کے مطابق اس نے کئی اور پیغمبرانہ شخصیات کو بھی جنم دیا۔ مسیلمہ کی ہم بات کر چکے ہیں، لیکن ان کے علاوہ سجا اور اسود انسی جیسے نام بھی تاریخ میں ملتے ہیں۔ اچھا، یہ سب لوگ اپنے اپنے طریقے سے اس بحران کا جواب دینے اور ایک نیا راستہ دکھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو پھر پیغمبر اسلام کے پیغام میں ایسی کیا خاص بات تھی جس نے اسے دوسروں سے ممتاز کیا اور اسے عالمگیر کامیابی دلائی؟ سب سے بڑا فرق یہ تھا کہ باقی لوگوں کے پیغامات زیادہ تر علاقائی یا قبائلی تھے، وہ ایک مخصوص قبیلے یا علاقے کے لیے تھے، لیکن پیغمبر اسلام کا پیغام شروع سے ہی عالمگیر تھا۔ اس نے تمام پرانی تقسیموں، قبیلہ، نسل، علاقہ کو ختم کر کے ایک آفاقی امت کی بات کی جو صرف ایک عقیدے کی بنیاد پر متحد ہو۔ یہ سب کچھ بہت معنی خیز ہے۔ ہمارے پاس ایک مذہبی طور پر تیار خطہ ہے جو ایک عالمی بحران کی لپیٹ میں ہے، تو مصنف ان سب دھاگوں کو آخر میں جوڑتا کیسے ہے؟ اس کتاب کا سب سے بڑا حتمی نتیجہ کیا ہے؟ مصنف چند بہت اہم اور فکر انگیز نکات پیش کرتی ہے۔ پہلا اور سب سے بنیادی نقطہ یہ ہے کہ عرب کی ایک متحدہ سیاسی اور نسلی شناخت، جسے ہم آج جانتے ہیں، اسلام کی پیداوار تھی۔ اس سے پہلے یہ موجود نہیں تھی۔ ایک منٹ، یہ دعویٰ تو بہت بڑا ہے۔ قبل از اسلام عرب ایک بے عرب سرزمین تھی۔ کچھ لوگ یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ عربی زبان اور شاعری تو اسلام سے پہلے بھی موجود تھی اور یہ ایک طرح کی مشترکہ ثقافت کی علامت تھی۔ مصنف اس کا کیا جواب دیتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ مصنف یہ نہیں کہتی کہ زبان یا ثقافتی مماثلت نہیں تھیں، لیکن اس کا استدلال یہ ہے کہ ایک متحدہ قومی یا سیاسی شناخت نہیں تھی۔ اچھا، لوگ خود کو عرب نہیں کہتے تھے، بلکہ وہ خود کو ہمیری، نبتی یا اپنے قبیلے جیسے قریش یا کندہ سے پہچانتے تھے۔ عرب کا لفظ شاید ایک جغرافیائی یا لسانی اصطلاح تھی، لیکن یہ ایک متحدہ قوم کا نام نہیں تھا۔ تو اسلام نے پہلی بار ان تمام مختلف گروہوں کو ایک امت کی لڑی میں پرویا اور انہیں ایک مشترکہ شناخت دی۔ جی، اچھا، تو یہ شناخت کی سطح پر ایک انقلاب تھا۔ دوسرا اہم نقطہ کیا ہے؟ دوسرا اہم نقطہ حجاز کی نسبتاً تنہائی ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ حجاز کی یہی تنہائی اس کی سب سے بڑی طاقت بنی، چونکہ یہ روم اور ایران کے براہ راست کنٹرول اور ان کی فوجی چھاونیوں سے بہت دور تھا، اس لیے یہاں ایک مقامی خود مختار تحریک کو پنپنے کا موقع ملا۔ یعنی روم اور ایران کی نظروں سے دور ہونے کی وجہ سے اس نئی تحریک کو جڑ پکڑنے کا موقع مل گیا، جسے شاید سلطنت کی سرحدوں کے قریب فوراً کچل دیا جاتا۔ بالکل، اور اس تحریک نے وہ خلا پر کیا جس کی ہم نے پہلے بات کی۔ سیاسی طور پر اس نے ہمیری اور غسانی لخمی ریاستوں کے خاتمے سے پیدا ہونے والے خلا کو پر کیا اور خلافت کی شکل میں ایک نیا سیاسی ڈھانچہ فراہم کیا۔ اور مذہبی طور پر؟ مذہبی طور پر اس نے ایک واضح اور 2 ٹوک توحیدی موقف دیا، جس نے عیسائیت کے اندر حضرت عیسیٰ کی فطرت پر ہونے والی صدیوں پرانی پیچیدہ بحثوں کو ایک طرف رکھ دیا۔ اسلام نے کہا کہ عیسیٰ خدا نہیں بلکہ اس کے رسول ہیں، اور اس طرح اس نے اس جھگڑے کو ایک سادہ اور واضح حل دے دیا۔ اور سماجی سطح پر؟ سماجی طور پر اس نے ہم اور وہ کی ایک بالکل نئی تعریف متعارف کرائی۔
اب بنیادی تصادم قبیلہ بمقابلہ قبیلہ کا نہیں رہا یا ہمیری بمقابلہ رومی کا نہیں رہا، اب بنیادی تقسیم مومن بمقابلہ کافر کی تھی۔ اس نظریے نے ایک ایسی عالمگیر امت کی تشکیل کی راہ ہموار کی جو قبائلی اور علاقائی وفاداریوں سے بالا تر تھی اور نظریاتی طور پر پوری دنیا کو شامل کر سکتی تھی۔ تو یہ ایسا ہی ہے جیسے دو بڑی سلطنتیں شطرنج کی بساط کر ایک دوسرے سے لڑنے میں اتنی مصروف تھیں کہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کوئی تیسرا کھلاڑی کمرے کے کونے میں ایک بالکل نئی اور مختلف بساط بچھا رہا ہے، جس کے اصول ہی الگ تھے۔ یہ ایک بہترین تشبیہ ہے۔ جب تک روم اور ایران نے ایک دوسرے کو لڑ کر کمزور کیا، حجاز سے اٹھنے والی اس نئی طاقت نے نہ صرف اس خلا کو پر کیا بلکہ شطرنج کی بساط ہی بدل دی۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے یہ جائزہ حجاز کے ارد گرد کی دنیا کو دیکھ کر شروع کیا تھا، اور اب ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ کس طرح اس خطے کی تنہائی اور مرکز سے دوری ہی اس کے تاریخی عروج کی کلید بن گئی۔ یہ ایک غیر متوقع نتیجہ ہے۔ حتمی طور پر اسلام کا ظہور صرف ایک مذہبی واقعہ نہیں تھا، بلکہ یہ قدیم تاریخ کے آخری دور میں صدیوں پر محیط سیاسی، معاشی اور سماجی تبدیلیوں کا نتیجہ تھا۔ تو یہ تاریخ کا ایک غیر متوقع موڑ ضرور تھا، لیکن یہ خلا میں پیدا نہیں ہوا۔ جی، یہ ماضی سے اچانک علیحدگی نہیں تھی، بلکہ اس دور کے بحرانوں، جنگوں اور مذہبی بحثوں کا ایک غیر متوقع لیکن منطقی حل تھا۔ اور مصنف کا یہ حتمی استدلال کہ قبل از اسلام عرب ایک بے عرب سرزمین تھی، سننے والوں کے لیے ایک بہت گہنا سوال چھوڑ جاتا ہے۔ بالکل، اور وہ سوال یہ ہے، اگر اسلام اس نئی متحدہ شناخت کو بنانے کے لیے ظاہر نہ ہوتا تو جزیرہ نما عرب میں کون سی دوسری شناختیں جڑ پکڑ سکتی تھیں؟ کیا ہمیری شناخت یمن سے نکل کر دوبارہ ابھرتی؟ کیا مختلف قبائل اپنی اپنی چھوٹی ریاستیں بنا لیتے؟ یا شاید یہ پورا خطہ رومی اور ایرانی اثر و رسوخ میں مزید تقسیم ہو جاتا؟ اور اگر ایسا ہوتا تو وہ دنیا آج کیسی نظر آتی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا کوئی حتمی جواب نہیں، لیکن یہ ہمیں تاریخ کے اہم موڑوں اور ان کے دور رس اثرات پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔